انسانوں کے ساتھ المیہ یہ ہوا کہ مذہب کو بوڑھوں کی ایکٹیویٹی سمجھ لیا گیا۔ اس کی وجہ اتنی ہے کہ مذہب کو سمجھا ہی غلط گیا ہے۔ مذہب سکھ ہے، ابدی سکھ، ہر دم سکون۔ اب سکون کون نہیں چاہتا؟ کیا سکون صرف بوڑھوں کی تلاش ہے؟ مذہب نام ہے اس حقیقت کو جان لینے کا کہ ہم اس فزیکل جسم سے ماورا بھی کچھ ہیں، اس ادراک کا کہ ہم اس سوچتے دماغ اور خیال کی لہروں سے اوپر بھی کچھ ہیں۔ مذہب نام ہے اس علم کا کہ فارمز کی یہ دنیا حتمی دنیا نہیں ہے، بس حواس کی رچائی ایک رام لیلا ہے۔ سائنسی زبان میں اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ آئنسٹائن کہتا تھا کہ یہ یونیورس بس ایک مالیکیولر ڈانس ہے۔ ٹھیک مذہبی آدمی وہ ہے جو یہ جان لیتا ہے کہ اس دنیا کے چاہے غم ہوں یا چاہے خوشیاں، دونوں ہی اور کچھ نہیں، بس دماغ کی سجائی ایک بازی ہے۔ اس ڈھنگ سے جو مذہبی ہے، جو یہ حقیقت جانتا ہے، اس کے اندر کے سکون کو پھر نہ غم ہلا سکتا ہے، نہ خوشیاں اس کے اندر آندھی کے جھکڑ بنتی ہیں۔ خوشی اور غم سے اوپر اٹھ جانے کا نام ہے سکون، پیس، حقیقی سکھ۔ یہ تو ہے مذہبی آدمی کی زندگی، جس کا رخ ہے اس کی اپنی طرف۔ دوسری زندگی وہ ہے جس کا رخ باہر کی طرف ہے، دوسرے کی طرف۔ مذہب میں دوسرا شرک ہے، اسی لیے توحید مذاہب کا مرکزی نقطہ رہا ہے۔ مذہب کی یہ ڈیفینیشن سامنے رکھیں اور پھر دنیا کا ایک جائزہ لیں۔ اس وقت دنیا کی ایک کثیر آبادی ہے جو خود کو کسی نہ کسی مذہب کا ماننے والا کہتی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں اگر مذہبی آدمی واقعی اس دنیا میں موجود ہوتے تو یقین مانیے آپ کو جنت کے لیے مرنے کا انتظار ہی نہ کرنا پڑتا۔ مسجد، مندر، گرجے، گردوارے بھرے ہوئے ہیں لوگوں سے، لیکن کیا یہ لوگ پرسکون ہیں، سکھی ہیں؟ وہ سکھ، وہ سکون جو مذہب کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے، کیا یہ اس نتیجے کو جی رہے ہیں؟ کہتے ہیں ایک سنار جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کمہار گدھے پر بیٹھا جا رہا ہے اور گدھے کے گلے میں ایک ہیرا لٹک رہا ہے۔ اس نے کمہار کو روکا اور کہا، یہ پتھر بیچو گے؟ اس نے کہا، بیچوں گا۔ سنار نے پوچھا، کتنے لوگے؟ اس نے کہا، 8 آنے لوں گا۔ سنار نے سوچا اسے شک نہ پڑے تو اس نے کہا، میں تو اس کے 4 آنے دوں گا۔ کمہار نے کہا، 6 آنے، بس آخری قیمت، لینا ہے تو لے لو۔ سنار نے کہا، میں تو 4 آنے ہی دوں گا۔ وہ اصل میں کمہار کو پکا کرنا چاہتا تھا اس سودے پر، اور یہی سوچ کر وہ آگے چل دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سنار پھر لوٹ آیا، مگر کیا دیکھتا ہے کہ ہیرا گدھے کے گلے میں نہیں تھا۔ اس نے کمہار سے پوچھا تو کمہار نے کہا، پورے 1 روپے میں بیچ دیا ہے۔ سنار کو دکھ تو بہت ہوا۔ اس نے کمہار سے کہا، تو پورا گدھا ہے، وہ ہیرا تھا، ہیرا، لاکھوں روپے اس کی قیمت تھی۔ کمہار نے کہا، حضور، اگر میں گدھا نہ ہوتا تو لاکھوں کا ہیرا گدھے کے گلے میں کیوں لٹکائے پھرتا؟ لیکن آپ اپنے لیے کیا کہیں گے؟ آپ تو جانتے تھے وہ ہیرا ہے، وہ لاکھوں کا ہے، آپ کیوں پتھر کی قیمت پر بھی لینے پر تیار نہ ہوئے؟ اب اس مثال کو ذہن میں رکھو اور سمجھو، جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مذہب کو جانتا ہے اور اس کی زندگی میں انقلاب نہیں آتا، وہ سنارے کی طرح ہے۔ جنہیں پتہ ہی نہیں ہے، جو نادان ہیں، وہ تو قابل معافی ہو بھی سکتے ہیں، مگر جو جانتا ہے اور پھر بھی اس کی زندگی معجزہ نہیں ہے، وہ مجرم ہے۔ اب 2 ہی صورتیں ہیں کہ جو مذہب کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ مذہب کیا ہے، بس ان کا خیال ہے کہ انہیں پتہ ہے، اور یہی صورت زیادہ قرین قیاس محسوس ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انہیں پتہ ہے مگر پھر بھی وہ غلط جا رہے ہیں، مگر امکان یہی ہے کہ دوسری صورت نہیں ہوگی، بلکہ پہلی ہی صورتحال ہوگی کہ مذہبی لوگ مذہب کو جاننے کا بس دعویٰ کرتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ کس عظیم حقیقت کی بات کر رہے ہیں۔
सुकरात एक बहुत ही मज़े की बात किया करता था कि नोइंग इज कैरेक्टर, जो जान गया वो बदल गया, और जान कर भी जो ना बदला तो जान लेना उसने जाना ही नहीं है। तुमने जान लिया है कि आग जलाती है, अब तुम आग को न छुओगे। तुम्हारा दावा है कि गुस्सा जलाता है, मगर फिर भी गुस्सा करते हो, तो तुमने जाना ही नहीं, बस जानने का दावा कर रहे हो। कितने लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि जो बातें मैं कर रहा हूँ उनको वो जानते हैं, मगर ज़िंदगी बदलती नहीं है। गौर करो उनके कहे पर, वो ये मान ही बैठे हैं कि वो जानते हैं, अब ज़िंदगी बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके जानने का दावा ही बेबुनियाद है। फिर से गौर करो, क्या तुम जानते हो, इनकलाब, ज़िंदगी में तब्दीली जानने का नतीजा होती है। जानना जिस्म है, बदलना उसका साया। जिस्म होगा तो साया होगा ही होगा। जानते हो और ज़िंदगी नहीं बदली तो जानो कि नहीं जानते हो। जानना इन इटसेल्फ परफेक्ट एक्शन है, एक कामिल अमल। इसके लिए कुछ और करना ही नहीं पड़ता। अगर बदलने के लिए जानने के अलावा भी किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो जान लो कि जानने में कोई कमी रह गई है। ये जो बदलने के लिए कुछ और करने का कष्ट है, ये और कुछ नहीं, ये बस जानने की उस कमी को पूरा करने की तुम्हारी एक नाकाम कोशिश है। तुम जानने की कमी को एक्शन से पूरा करने में लगे रहते हो। समझो, जानना इन इटसेल्फ मुकम्मल एक्शन है, कामिल तरीन फेल है। अगर इसके बाद भी कुछ करना पड़े ज़िंदगी में इनकलाब के लिए, तो फिर तुमने दुरुस्त जाना ही नहीं है। इस बात को जान लो कि दुरुस्त इल्म, राइट नॉलेज, एक ऐसी आग है जिसमें तुम्हारी अना ऐसे जल जाती है जैसे वो कोई खुश्क कागज़ का पुर्जा हो। तुम्हारी अना मगर बचती चली जाती है, क्योंकि जो आग तुमने भड़काई है जानने की, वो असली नहीं है, वो हकीकी नहीं है। तुम आग आग चिल्लाते ज़रूर हो, मगर आग लगी कहीं नहीं है। तुम जानना जानना चीखते बहुत हो, मगर जानते नहीं हो। आग बस तुम्हारे पास एक लफ्ज़ है, तुम्हारी ज़िंदगी का कोई सच नहीं है। मज़हब तुमने ज़िंदगी की किताब से नहीं सीखा, किसी सस्ते मौलवी से सीखा है। उस मौलवी से जिसे तुम घर का बचा खुचा खाना देकर पालते हो। तुमने ज़िंदगी की सबसे कीमती मता को बहुत सस्ते दामों खरीदने की कोशिश की है, और यहीं तुम भटक रहे हो। गुनाह भी इतना नहीं भटकाता जितना रिवायती रिवाजी नेकियां तुम्हें भटका देती हैं। मज़हब तो चिराग है, जो तुम्हारे हाथ में आ गया तो तुम भटकोगे कैसे? मगर तुम्हारे हाथ में वो चिराग है ही नहीं, तुमने कोई और ही अंधेरा अपने हाथ में उठा रखा है, जिसे तुमने चिराग नाम दिया हुआ है। तुम समझो कि गुनाह तुम्हें फिर भी नेकी की राह पर ले आ सकता है, क्योंकि गुनाह भटकाता है तो लगता है कि तुम भटके, गुनाह अजियत देता है तो लगता है कि तुम अजियत में पड़े। जब इंसान भटकता है, अजियत सहता है, तो वो सोचता ज़रूर है कि इस अजियत से, इस भटकने से छुटकारा कैसे पाए। लेकिन जिसने गुनाह को ही नेकी मानकर पकड़ रखा हो, उसके दिल में तो ये भी ख्याल कभी नहीं आता, बल्कि इससे उल्टा होता है कि अना को ग़िज़ा मिल जाती है कि मेरे पास चिराग है, अंधा चिराग है, अनजली मोमबत्ती है, कोई राह इससे तुम्हें ना मिलेगी। तुम बस बिना जाने जानने का मज़ा ले सकते हो। जानना जो चिराग बनता है, वो चिराग हाथ नहीं आता। फ़कीर कहता है, जो ख़ुद को जान ले वही है जानने वाला। मन अरफ़ा नफ्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बा। दूसरे को जानने वाला जानने का नकाब पहन सकता है, जानने वाला नहीं हो सकता। याद रखो, कभी जानने की तड़प जागे तो सफ़र खुद से शुरू करना। इल्म की शाहराह खुद के मोड़ से शुरू होती है,
اور کسی بھی راہ سے علم کا سفر طے کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ زندگی کے سمندر میں جو ڈوبتا ہے وہ آج نہیں تو کل کنارہ ضرور پا لیتا ہے۔ ادھار کے علم سے جنہوں نے جاننے کا سراب پیدا کیا ہے وہ کبھی کنارے تک نہ پہنچے ہیں نہ پہنچ سکیں گے۔ دوسرے کے ادھار علم کی بنیاد پر جاننے کا دعویٰ کرنے والے اس زمین پر کروڑوں اربوں ہیں۔ کتنے لوگ مذہبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا وہ سارے جانتے ہیں؟ نہیں، جاننے کا ڈھونگ کرنے والے ہیں یہ۔ کبھی غور سے دیکھنا ان لوگوں کو، ان لوگوں کا جاننا تو خود ان کے کام کبھی نہیں آیا، کسی اور کے کام کیا آئے گا؟ جو جاننا اپنے ہی کام نہ آ سکے اس جاننے کو جاننا کہنا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ فقیر بھی مذہبی ہوتا ہے، صوفی بھی مذہبی ہوتا ہے، لیکن وہ مذہب کو زندگی سے سیکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خدا ہے، اور یہ جاننا اس کا ماننا نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ خود اس لیے موجود ہے کیونکہ خدا موجود ہے۔ وہ جانتا ہے کہ قطرہ اس لیے موجود ہے کہ سمندر موجود ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کرن اس لیے موجود ہے کہ سورج موجود ہے۔ اس کا جاننا خود میں ڈوب کر تخلیق ہوتا ہے۔ عام مذہبی مانتا ہے، وہ سب مانتا ہے جو اسے سکھایا گیا، جو اسے گھر نے سکھایا، جو اسے سماج نے سکھایا۔ وہ سیکھے کو مانتا ہے، مگر یاد رکھنا جو مانتا ہے وہ کبھی جانتا نہیں ہے۔ یاد رکھنا زندگی کا تجربہ وہی بنتا ہے جو تم جان جاتے ہو۔ تم جان گئے کہ کانٹا چبھتا ہے، درد دیتا ہے۔ تم جان گئے آگ جلاتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ تم جانتے ہو بجلی کے ننگے تار کرنٹ دیتے ہیں، پین ہوتا ہے۔ تم آگ سے، کانٹے سے، بجلی کے ننگے تاروں سے بچتے ہو۔ تم مگر مانتے ہو کہ خدا ہے۔ تم مانتے ہو کہ مادی اور دماغی زندگی سے ماورا ایک زندگی ہے جسے جنت جہنم کہا جاتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ جھوٹ، غصہ، لالچ برا ہے، اس لیے یہ سب چیزیں تمہاری زندگی کا تجربہ نہیں ہیں، کیونکہ تم نے بس انہیں مان لیا ہے۔ اگر یہ تمہارا جاننا ہوتا تو خدا تمہارے خود میں بولتا۔ اگر یہ تمہارا جاننا ہوتا تو غصے، لالچ اور جھوٹ سے بھی تم ایسے ہی بچتے جیسے تم آگ، کانٹے اور بجلی کے تاروں سے بچتے ہو۔ جو جانا نہیں جاتا وہ زندگی کا تجربہ کبھی نہیں بنتا۔ تم کہتے ہو دنیا متاع الغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے۔ پھر اپنی زندگی کو دیکھو اور بتاؤ، کیا یہ دنیا مٹی ہو گئی ہے؟ اس بات کو سمجھو کہ جن چیزوں کو تم مانتے ہو وہ اس لیے ہی مانتے ہو کہ انہیں جاننا نہ پڑے۔ تم خدا کو مانتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ اپنے فرقے کے عالموں، اپنے نقطۂ نظر کے حامی فلسفوں اور نظریوں کے مطابق خدا کا ایک تصور بناتے ہو اور اس کو ماننا شروع کر دیتے ہو۔ مان لینا بہت آسان ہے، جان لینا زندگی مانگتا ہے۔ جان لینا تمہاری پوری توجہ مانگتا ہے۔ مان لینے میں تمہارا کچھ بھی نہیں جاتا۔ تم چند لیبل اٹھاتے ہو، چند نام چنتے ہو اور جاننے کا دعویٰ کر دیتے ہو۔ کسی بھی چیز کو جاننا ہو تو توجہ دینی پڑتی ہے، بہت ہی بھرپور توجہ۔ تم پتہ ہے کیا کرتے ہو؟ تم کسی شخص کا نام، نسل، قومیت، وطن، پیشہ، رنگ، ذات پوچھتے ہو اور اعلان کر دیتے ہو کہ اس شخص کو جان لیا گیا۔ تم کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ جو چند نام، چند لیبل تم نے کسی شخص پر لگا کر اس کو جاننے کا دعویٰ کیا ہے، یہ نام یا لیبل اس لیے نہیں تھے کہ تم اسے جانتے، بلکہ یہ نام، یہ لیبل اصل میں اس لیے تھے تاکہ تمہیں اسے جاننا نہ پڑے۔ کسی شخص کا نام تمہیں معلوم نہ ہو، نسل، فرقہ، مذہب، قومیت معلوم نہ ہو، تو پھر تمہیں جاننے کے لیے محنت کرنا پڑے گی، کشٹ سہنا پڑے گا، اس کے ساتھ رہنا پڑے گا، ڈیل کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ باتیں کرنا پڑیں گی، اس کے ساتھ اپنی زندگی کا پورا تجربہ شیئر کرنا پڑے گا،
اور پھر کہیں جا کر تم اس شخص کے بارے میں تھوڑا بہت جان پاؤ گے۔ جو چیزیں تم نے مان رکھی ہیں، کبھی غور کرنا ان چیزوں پر۔ کیا تم انہیں جانتے بھی ہو؟ زندگی کو مانتے ہو؟ کیا جانتے بھی ہو؟ اپنے مذہب کو مانتے ہو؟ کیا جانتے بھی ہو؟ خدا کو مانتے ہو؟ کیا جانتے بھی ہو؟ جاننا بہت تکلیف دہ پروسیس ہے، ماننا بس چند لیبلز، چند ناموں کی جگالی ہے اور کچھ نہیں۔ ابراہیم بن ادھم بادشاہ تھا، جاننے کی دھن سوار ہوئی تو جنگلوں غاروں میں نکل گیا۔ اگر ماننا پیش نظر ہوتا تو ساری ریاست کے علماء سر کے بل محل میں حاضری لگانے پر تیار تھے۔ سدھارتھ بدھا ریاست کی شاہی چھوڑ کر جنگل جاننے نکل گیا۔ مہاویر نے اپنی حکومت چھوڑ دی۔ اگر جان لینا اتنا ہی آسان ہوتا جتنا تم نے سمجھ رکھا ہے تو یہ لوگ دیوانے نہیں تھے۔ صوفی زندگی کی ندی میں اترتا ہے اور تب تیرنا سیکھتا ہے۔ تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پہلے تم تیرنا سیکھو گے اور پھر ندی میں اترو گے۔ کبھی نہ اتر سکو گے، کیونکہ تیرنا تو وہی سیکھے گا جو ندی میں اترنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ زندگی کی ندی میں اترے بنا کبھی زندگی کو نہیں جانا جا سکتا، نہ زندگی کے سب سے بڑے سچ جانے جا سکتے ہیں۔